बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक खुश और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग जो है ना वो मैं सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं बना रही थी नाश्ता, और अभी तक किसी ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये टोस्ट आप देख सकते हैं कि टोस्ट जो है ना वो कुछ एक्स्ट्रा ब्राउन हो गया हुआ है, तो हम खा लेते होते हैं, इसमें हम नखरे नहीं करते हैं। जिस तरह का भी हो ना, हम खा लेते हैं क्योंकि रिस्क है, तो अब इसको ज़ाया तो नहीं कर सकते। वैसे भी जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना उनमें बिल्कुल भी नखरे नहीं करने चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक की रहमत है। और हम उन लोगों को भी देखते हैं कि जो सड़कों पे मांग रहे होते हैं, जिनके पास दो वक्त का खाना नहीं होता, और हम तो अल्लाह पाक के बहुत मशकूर हमें होना चाहिए कि हमें वो मतलब कि इतना अच्छा रिस्क अता कर रहा है। तो ये जी टोस्ट हो गए हैं रेडी। और दूसरे चूल्हे पे जो है ना वो मैं सालन बना रही हूँ आलू पालक का दोपहर के लिए, क्योंकि वैसे ही नाश्ता जो है ना हम कर रहे हैं तो इस टाइम 11 बज ही गए हैं, और 1 बजे जो है ना उसका स्कूल से आ जाएगी। अब्दुल्ला का भी फ़िलहाल ऑफ जा रहा है, वो स्कूल नहीं जा रहा, उसकी वो लीव पे है। तो ये सालन भी जो है ना ये मेरा हो गया रेडी। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, भुन गया था सालन, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, क्योंकि वो फिर ज़्यादा ड्राई सालन जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जो बच्चे हैं ना वो भी थोड़ा सा मतलब मैं इस तरह थोड़ी सी ग्रेवी वाला सालन जो है ना वो पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ना पतला कर लिया था। और जो अब्दुल्ला है ना उसको भी मैं लगा के दे रही हूँ टोस्ट पे जाम, क्योंकि उसको बड़ा पसंद है। और वो कह रहा था कि मम्मा टोस्ट पे जाम लगा दें, और जो मैं सालन के साथ रोटी मैं दोपहर को खा लूँगा। तो अभी जो टाइम है वो दोपहर के बाद का है, क्योंकि उसका स्कूल से 1 बजे आ गई थी, और उसका लंच साथ लेके जाती है, तो आते ही फिर वो खाना कम ही खाती है। तो फिर हम भी थोड़ी देर सो गए, और उसका भी आ गए तो वो भी थोड़ी देर सो गई थी, तो अभी बच्चे भी सो के उठे हैं और उनको भूख लग रही, तो मैं बना रही हूँ रोटी। साथ साथ आपसे अपनी रूटीन भी मैं शेयर करती हूँ शाम तक की। और जो मैंने आज थंबनेल पे टॉपिक दिया है कि एक नाकाम औरत या नाकाम लड़की कैसी होती है, मैंने जितना अपनी कम्युनिटी को ऑब्ज़र्व किया है या अपने इर्द गिर्द के माहौल को मैंने देखा है ना, आज तक मैंने हुआ लड़की किसी भी रूप में है, बेटी है, माँ है, बहू है, या किसी भी मतलब के शक्ल में है, वो मैंने उसको नाकाम ही देखा है, मैंने उसको कामयाब नहीं देखा आज तक। बेशक वो एक वर्किंग वूमेन है या वो एक घरेलू खतून है, उससे अगर वो काम कर रही है ना तो उससे यही गिला होगा कि तुम घर को टाइम नहीं दे रही हो। और अगर वो घर को टाइम दे रही है, घरेलू खतून है, तो उससे यही गिला होगा कि तुम कुछ करती क्यों नहीं हो। मतलब कि शौहर या घर वाले उसको ये प्रेशर कर रहे होंगे कि तुम मतलब कि डिपेंडेंट हो, तो तुम खुद क्यों नहीं कुछ कर लेती। औरत की नाकामी जो है ना वो तभी शुरू हो जाती है जब वो बेचारी इस दुनिया में पैदा होती है, क्योंकि पैदा होने से लेकर उसकी शादी तक उसको यही अल्फाज सुनने को मिलते हैं कि इसने पराए घर जाना है, ये पराई है। और जब वो अपने माँ बाप के कहने पर जिस तरह का भी वो लड़का ढूंढते हैं, शादी करके अगले घर चली जाती है, और अगले घर जाने ससुराल वालों के पास जाने के बाद उसको ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं, जी ये तो पराए घर से आई है, ये तो पराई है। तो बेचारी औरत जो होती है ना वो इधर भी नाकाम हो जाती है। और है जब वो शादी करके अगले घर आ ही जाती है, तो फिर अपना फुल अटेंशन देने की कोशिश करती है कि किसी तरह ये ससुराल वाले मुझे जो है ना मतलब कि मुझसे खुश हो जाएं। लेकिन ससुराल वालों के दिमाग पर पता नहीं क्या चीज़ सवार होती है कि वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। और अगर ख़ास तौर पे वो घर की सबसे पहली बहू है, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है कि जितनी आजमाइशें घर की पहली बहू को फेस करनी पड़ती हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और को फेस करनी पड़ती हैं। तो वो जितनी मर्ज़ी भी कोशिश कर ले, वो ससुराल वालों को खुश करने में नाकाम रहती है। वो हर वो काम करती है कि जो उसने कभी किया ही नहीं होता, कि ज़िंदगी में मतलब कि उसने उस तरह का काम देखा ही नहीं होता। मतलब एक पढ़ी लिखी औरत हो के गोबर भी उठाती है, सारे काम करती है,
نہ شوہر اس سے خوش ہوتا ہے اور نہ سسرال والے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور جو عورت ہے وہ بھی ظاہر ہے انسان ہے، وہ بیمار بھی ہو جاتی ہے کبھی، اور جب وہ بیمار ہوتی ہے تو اس کو سسرال والوں کی طرف سے ایک ہی طعنہ سننے کو ملتا ہے کہ تم کام نہیں کر رہی ہو، تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ ملازم بھیجے ہوئے ہیں۔ اور جو شوہر حضرات ہیں نا، وہ بھی اپنے ماں باپ یا اپنے گھر والوں کے ڈر سے نا وہی الفاظ اپنی بیوی کے ساتھ دہرا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر گھر کی کوئی چیز بھی خراب ہو جاتی ہے جو بہو کے جہیز میں نہیں آئی ہوتی، تو اس کو بار بار ایک ہی طعنہ سننے کو ملتا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے نہیں دے کے بھیجی تھی نا، اسی لیے تم نے خراب کر دی ہے۔ اور ہم لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اگر بہو سے نقصان ہوا ہے تو ہم سے بھی تو ہو سکتا ہے نا، لیکن بالکل نہیں، اور عورت ادھر بھی ناکام ہے۔ اور اگر بیچاری کبھی بھول چوک سے اپنے مائکے چلی جاتی ہے، 2 دن کا بول کے جاتی ہے، اور اگر تیسرا دن ہو جاتا ہے تو پیچھے اس کو فون کالز کی جاتی ہیں کہ اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم پکا پکا ادھر ہی رہو، کیونکہ تمہارے ماں باپ نے تمہاری تربیت نہیں کی ہوئی، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو اس کے سسرال میں رکھنا ہے، تو اب تم ادھر ہی پکی پکی ادھر ہی رہ جاؤ۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہے ہوتا ہے کہ اپنے پھر سسرالی جو ہوتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں میں جا جا کے اپنی بہو کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب مجھے نہیں پتا کہ مجھے ویسے یہ سب باتیں کرتے ہوئے اتنا زیادہ گلٹ فیل ہو رہا ہے، تو یہ ہو رہا ہے نا کہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا بیمار معاشرہ ہے کہ ہم کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھتے ہی نہیں، اور جب ہماری اپنی بیٹی کو تکلیف ہوتی ہے نا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کر دے۔ اگر ہم کسی کی بیٹی کو تکلیف دیں گے تو ہمارے ساتھ بھی تو وہی کچھ ہوگا نا۔ اور جو عورت بیچاری ہے نا، وہ اپنا مقام بنانے کے لیے اس گھر میں صبح سے شام تک کہ ہر کام جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ شاید اس کام سے میرے سسرال والے خوش ہو جائیں، ان کی جوتیاں تک صاف کر دیتی ہے، لیکن سسرال والے پھر بھی خوش نہیں ہوتے ہیں، اس کو مقام کبھی نہیں وہ دیتے ہیں۔ اور جو عورت بیچاری ہے نا وہ ادھر بھی ناکام رہ جاتی ہے۔ اور دوسری بات پھر اس کو بار بار یہ سننے کو ملتی ہے کہ تمہارا نا ہمارے ساتھ گزارا نہیں ہے، تم اپنا الگ گھر بنا کے رہو۔ گزارا سسرال والوں کا اس صورت نہیں ہو رہا ہوتا اس عورت کے ساتھ، کیونکہ وہ ان کی باتیں سن سن کے نا خاموش ہو جاتی ہے، بالکل خاموشی اختیار کر لیتی ہے کہ میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ وہ ان میں اٹھنا بیٹھنا بند کر دیتی ہے کہ یہ ہر وقت تو مجھے باتیں سناتے رہتے ہیں، تو میری خاموشی بہتر ہے۔ تو بس اسی لیے اس کو بار بار اس چیز کا طعنہ دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا ہم میں گزارا نہیں ہے، تم بس اپنا الگ گھر بناؤ، کہ تم ہم میں بیٹھتی نہیں ہو، ہماری کسی بات کا جواب نہیں دیتی ہو، یہ وہ سارا کچھ، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم اس کے ساتھ کریں، یہ بھی ہمارے ساتھ زبان درازی کرے، ہماری باتوں کو الٹے سیدھے جواب دے، اور گھر میں اس طرح کا ماحول بن جائے۔ لیکن کچھ لوگوں کی تربیت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کا ماحول بنائے، لیکن وہ عورت بیچاری کچھ کر کر آ کے اپنا گھر جب بنا لیتی ہے، اپنے گھر میں جب وہ آ جاتی ہے، تو جو شوہر حضرات ہیں نا وہ سسرال والوں کا کردار ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جس طرح ان کے ماں باپ اس کی بیوی کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں نا، وہ بھی اسی رویے میں شوہر آ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے نا ہمارے ارد گرد کے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ اگر عورت سسرال والوں سے جان چھڑا کے الگ گھر بنا بھی لیتی ہے نا، تو جو شوہر ہے نا وہ سسرال والوں کا مکمل کردار ادا کرتے ہیں۔ اور ایک میاں بیوی کے رشتے کی میں بات کروں کہ میں نے اکثر اپنی کمیونٹی میں ایسے شوہر دیکھے ہیں، مطلب اپنی دوستوں کی باتیں وغیرہ میں سنتی ہوں نا، تو جو ہے نا شوہر وہ زیادہ تر بیوی کی ہر بات میں نقص نکال رہے ہوتے ہیں کہ تم میں یہ برائی، تم نے یہ کام جو ہے نا پرفیکٹ طریقے سے نہیں کیا، یا تم نے یہ چیز ضائع کر دی ہے، تم نے ادھر پیسے ضائع کر دیے ہیں۔ تو ہر وقت اس کو نا بس ایک ہی طعنہ سننے کو ملتا ہے، وہ بیچاری طعنے سن سن کے نیند پاگل ہو جاتی ہے، ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، اور اینڈ پہ شوہر حضرات جو ہے نا وہ بیوی کو کیا کہتے ہیں کہ تم تو پاگل ہو، میرا تو تمہارے ساتھ گزارا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور شوہر حضرات کبھی بھی اس بات کو نہیں سوچتے ہیں کہ ہماری بیوی ڈپریشن میں کیوں گئی ہے یا یہ نیم پاگل کیوں ہو گئی ہے، وہ کبھی بھی نہیں یہ سوچتے ہیں، حالانکہ اس کو ڈپریشن میں ڈالنے کے لیے اس کے سسرال والوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، جو بار بار اس کو اس بات کا طعنہ دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ نے تمہاری تربیت نہیں کی ہوئی ہے، یا تمہیں انہوں نے عقل نہیں دی ہوئی ہے، یا بار بار اس کو اس بات کی دھمکی دی جا رہی ہوتی ہے کہ تمہارے ماں باپ کو بلاتے ہیں وہ تمہیں آ کے لے جائیں، کیونکہ انہوں نے تمہیں عقل نہیں دے کے بھیجی ہوئی۔ بار بار اس کو اسی بات سے وہ ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں تمہارے گھر بھیج دیں گے، جب تمہاری تربیت ہوگی پھر تمہیں لے آئیں گے۔ وہ بیچاری یہ سوچ سوچ کے ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ عورت بیچاری کی آدھی زندگی جو ہوتی ہے نا وہ سسرال والوں سے ڈرنے میں گزر جاتی ہے، اور آدھی زندگی جو ہوتی ہے نا وہ شوہر کے پریشر میں اس کی جو ہے نا بس گزر جاتی ہے، اور ادھر بھی عورت جو ہے نا وہ بس ناکام ہو جاتی ہے۔
اور کچھ جو مرد حضرات ہیں نا، ان کی فطرت جو ہوتا ہے نا وہ عورتوں والی ہوتی ہے کہ ذرا سی بات ان کو ملی نہیں اور تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کبھی بیوی بیچاری کچھ ایکسٹرا پیسے مانگ لیتی ہے تو اس کو بار بار یہی تانا دیا جاتا ہے کہ تم خود بھی تو تھوڑی بہت تمہارے پاس تعلیم ہے تو تم خود کچھ کیوں نہیں کر لیتی، کیوں نہیں خود کما لیتی ہو۔ ہماری جو کمیونٹی ہے نا وہ بہت بیمار ہے، ہمیں بس بیٹی اور بہو کا فرق ختم کرنے کی ضرورت ہے، جس دن ہم یہ فرق ختم کر دیں کہ شاید کوئی بھی عورت ناکام نہ ہو۔ تو چلے خیر جی، بس اگر کسی کو میری بات بری لگی ہے تو میں بالکل مطلب کہ سوری کہوں گی ان سے، لیکن میں نے جو آبزرو کیا اپنے ارد گرد سے میں نے وہی جو ہے نا باتیں کی، کیونکہ میرے دل پہ یہ باتیں اتنی بوجھ تھی نا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کو شیئر کروں آپ سب کے ساتھ۔ تو ابھی جی رات کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں پراٹھے، کیونکہ دوپہر کو آلو پالک کے ساتھ ہم نے ڈرائی روٹی بنائی تھی، اور ابھی بچے جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے آلو پالک والے پراٹھے کھانے ہیں، تو ابھی میں بچوں کو بنا کے دوں گی آلو پالک والے پراٹھے، اور ساتھ میں جو ہے نا میں دودھ بھی بوائل ہونے کے لیے چولہے پہ رکھ دیا ہوا ہے میں نے، اور یہاں پہ کرسپی کرسپی جو ہے نا یہ پراٹھے بن رہے ہیں، اور میں دیسی گھی لگا کے پھر ان کو بنا کے دے رہی تھی، کیونکہ اس ٹائم اگر ڈالڈا گھی لگاتی نا تو پھر بچوں کے گلے خراب ہو جانے تھے، اور دیسی گھی جو ہے نا اس کا ذرا نقصان کم ہی ہوتا ہے۔ اور اینڈ پہ میں بس یہی کہوں گی کہ اگر پھر بھی کسی کو میری بات بری لگی ہے تو سوری، اور ظاہر ہے کہ میں بھی ایک عورت ہوں اور مجھے بھی دوسری عورتوں کی پریشانیوں کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے، تو بس شوہر حضرات کو نا تھوڑا بہت اپنی بیویوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ بھی انسان ہیں، ان کے پاس بھی دل ہے، ان کو بھی برا اچھا لگتا ہے، تو کائنڈلی جو ہے نا اپنی بیویوں کو انسان سمجھیں۔ تو جی ادھر دودھ بھی بوائل ہو گیا ہے اور پراٹھا بھی بن گیا ہے، تو میں اپنی ویڈیو کا نا ادھر ہی اینڈ کروں گی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، دوسروں میں خوشیاں بانٹیں، اور مجھے دیں اجازت، میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔